بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ شکوہ کے 11ویں بند میں علامہ صاحب نے مسلمانوں کا شوق عبادت اور اسلام میں انسانی مساوات کا نظریہ بیان کیا ہے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ اے باری تعالیٰ، ہم کبھی بھی تیری یاد سے غافل نہیں ہوئے، حتیٰ کہ دوران جنگ بھی جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا اور اذان کی آواز آ جاتی تھی تو ہم اپنا رخ تیری طرف پھیر کے جھک جاتے تھے اور اپنا ماتھا زمین پر رکھ دیتے تھے۔ اس کی گواہی تو نے خود قرآن میں دے دی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو لوگ آپ کے ساتھی ہیں جنگ کی حالت میں کفار پر سخت دل ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، آپ انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع اور سجود کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ ان کی پہچان ان کے ماتھے میں سجدے کا نشان ہے۔ ان کا یہی وصف توریت میں اور انجیل میں بھی بیان ہوا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اس شعر میں اسلام کا اصول مساوات بیان کیا گیا ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو پنجاب کا گورنر بنا دیا تھا۔ توحید کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسانیت خدا کا کنبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ساری اونچ نیچ کو اپنے قدموں تلے رون دیا۔ رنگ و نسل اور امیر غریب یا آقا اور غلام کے فرق کو عملاً ختم کر کے دکھا دیا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان جیسے دور دراز علاقے میں آ کر خاندان غلاماں نے 84 سال تک حکومت کی تھی۔ 1206 عیسوی میں محمد غوری کی شہادت کے بعد قطب الدین نے غوری سلطنت کے ہندوستانی حصوں پر اپنی حکومت قائم کی۔ اس خاندان میں 9 بادشاہ اور ایک ملکہ رضیہ سلطانہ ہوئی۔ اس خاندان کا اولین بادشاہ قطب الدین ایبک تھا، جبکہ مصر میں بھی مملوک کی سلطنت 1174 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے قائم کی، جو 1517 تک قائم رہی۔ اسلام میں کامل انسانی مساوات موجود ہے۔ پیدائشی طور پر نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا، نہ نسل کی بنیاد پر، نہ رنگ کی بنیاد پر اور نہ ہی جنس کی بنیاد پر۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت کو مرد سے گھٹیا تصور کیا جائے۔ قرآن حکیم اونچ نیچ کے ہر تصور کی نفی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو قوموں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو تم سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے۔ بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، ادب سے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا اہتمام کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جتنے بھی اوصاف عالیہ گنوائے گئے ہیں، ان میں مرد اور عورت دونوں کو یکساں شریک کیا گیا ہے۔ شرف انسانیت کے اعتبار سے اگرچہ مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے
تو اب انتظامی طور پر برابر نہیں رہے، اس لیے کہ اب ایک ادارہ وجود میں آ گیا ہے، یہ خاندان کا ادارہ ہے، اور ہر ادارے کے لیے ایک سربراہ کا ہونا لازم ہے۔ کسی بھی ادارے میں 2 سربراہ ہوں تو وہ چل نہیں سکتا۔ لہٰذا فیملی کے لحاظ سے قرآن حکیم کی ہدایت یہ ہے کہ مرد حاکم ہے عورتوں پر اس فضیلت کی بنیاد پر جو اللہ نے ایک دوسرے پر دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مرد اپنا مال فیملی پر خرچ کرتے ہیں۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ خوبصورت منظر ہے حج کے دوران مینا کے میدان میں قائم ہونے والی دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی کا۔ اس میں دنیا بھر سے آنے والے اسلام کے نام لیوا جب بلند آواز سے تلبیحات پڑھتے ہیں تو ایک روح پرور منظر پیش ہوتا ہے۔ مینا کے میدان میں مزدلفہ کی پہاڑیوں پر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دینے کی تگ و دو کرتے ہوئے افراد، جن میں ملکوں کے بادشاہ بھی ہیں، وزراء بھی ہیں، فوجوں کے کمانڈر بھی ہیں، افسران بھی ہیں، علماء و خطباء بھی ہیں، اور حکمائے امت بھی ہیں، عام لوگ اور عوام بھی ہیں، امیر اور غریب بھی ہیں، غنی اور محتاج بھی ہیں، مگر کسی کی کوئی انفرادی پہچان نہیں ہے۔ اس دن ساری تقسیمیں مٹا کر، ساری تفریقیں بھلا کر تمام مسلمان ایک لباس میں، ایک رنگ میں، ایک ملت اور ایک وحدت ہو کر اللہ تعالیٰ کی سرکار میں پہنچے ہوتے ہیں۔ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا نام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس بند میں اسلام کی دنیا میں سربلندی اور پھیلاؤ کے لیے مسلمانوں کی کوششوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے لیے مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ اور جہاد و قتال فی سبیل اللہ کو اپنا شعار بنایا ہے۔ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے۔ جب تیرا ارشاد ہوا کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہم نظریہ توحید کی مے کا جام لے کر اطراف عالم میں گھوم گئے۔ ہم نے دنیا بھر میں اسلام کی دعوت پیش کی۔ اس عمل سے ہماری تیری خدائی سے نیاز مندی اور انسان دوستی پیدا ہوئی، اور انسانوں نے خدا پرستی شروع کر دی، اور نسل در نسل میں توحید کا یہ پیالہ ہاتھوں ہاتھ منتقل ہوتا گیا، اور انسانیت کی گاڑی صحیح پٹری پر چلتی رہی۔ کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔ ہمارے دنیا بھر میں گھوم پھر کے تیرا پیغام پہنچانے کی وجہ سے ہی انسانی خاندان کے ہر فرد کو اس کا صحیح مقام عطا ہوا، اور انسانی معاشرہ ایک بے خار گلدستہ بن گیا۔ ماں کا درجہ بلند ہوا، باپ کو وقار ملا، بہنوں کو عزت ملی، بھائیوں کو اخوت ملی، بیٹیوں کو توقیر ملی، اور بیٹوں کو شفقت۔ دنیا میں پہلی بار وراثت کا قانون بنا، جس میں پہلی بار ماں اور بیٹیوں کو جائیداد میں شریک ٹھہرایا گیا۔ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت عقبہ بن نافع بنو امیہ کے جرنیل تھے، جنہوں نے عرب کے مغرب موجودہ الجزائر اور مراکش میں اسلامی فتوحات کیں۔ سن 670 عیسوی میں حضرت عقبہ نے مصر اور شمالی افریقہ فتح کیا۔ زمین ختم ہونے کے بعد جب وہ بحر اوقیانوس پہنچے تو فرتے جوش میں اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور کہا کہ اے اللہ، اگر یہ سمندر میری راہ میں حائل نہ ہوتا تو زمین کے آخری کونے تک تیرا نام بلند کرتا چلا جاتا۔ یہ امت مسلمہ کے اسلاف کے کارنامے ہیں جو علامہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے۔ اس کے بعد اگلے بند سے شکوہ و شکایت کا سلسلہ شروع ہوگا۔
دیکھتے رہیں اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔